الحمد للہ رب العالمین۔ اگر کسی بوڑھی غیر محرم عورت کو کوئی جوان مرد کرسی پہ یا ویل چیئر پہ بٹھا کے طواف کرے، کوئی حرج نہیں۔ اللہ نیتوں کو جانتے ہیں۔ حج اور عمرے میں طواف زبان سے بھی نیت کریں، لبیک بعمرۃ۔ حضور نے حج کے لیے زبان سے بھی نیت فرمائی ہے، لبیک بحجۃ و عمرۃ۔ میں نے بینک میں 7 سال نوکری کی، اب چھوڑ دی۔ وہ تنخواہ تمہارے لیے حلال ہے، تم اپنی نوکری کی تنخواہ لیتے تھے، سود تھوڑا لیتے تھے تم۔ اچھا کیا کہ چھوڑ دی۔ مغرب اور عشاء کی نماز معمولی بارش میں جمع حنفی مسلک میں نہیں ہو سکتی۔ وتر 3 رکعت ہوتے ہیں حنفی مسلک میں، باقی ائمہ کے نزدیک ایک بھی ہے۔ بھائیوں کی جائیداد میں بہنوں کا حصہ نہیں ہوتا، ماں باپ کی جائیداد میں حصہ ہوتا ہے۔ ماہواری کی حالت میں عورت مکے میں یا مدینے میں حرم کے اندر نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھی رہے۔ عمرے کا تو چھوٹے حج کے برابر ثواب ہے، اور طواف کا ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے۔ موزے پر مسح نہیں ہوتا، لیکن موزہ چمڑے کا ہو تو پھر مسح جائز ہے۔ میں نکاح نہیں پڑھاتا ہوں، نکاح یہاں بازون شرعی پڑھاتے ہیں۔ آپ کسی بھی عالم سے حرم میں نکاح پڑھوا لیں، یہاں ہمارے ساتھی بیٹھے، ان سے مل لیں، یہ بھی کسی کو کہہ دیں گے۔ ایک مولوی کہتا ہے کہ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ہر مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کرو اور پھر محفل میلاد بنائیں۔ بالکل غلط کہتا ہے۔ کون سی کتاب میں لکھا ہے شاہ ولی اللہ نے؟ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہو۔ وہ جو ایک بہت بڑے محدث اور بہت بڑے موحد تھے، انعام باندھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں، وہ سنت الاحرام میں پڑھو تو ٹھیک ہے، نہ پڑھو تب بھی جائز ہے۔ میری والدہ کو 30 سال سے سایہ ہے، اس کو کیسے پتا ہے کہ سایہ ہے؟ دھوپ میں بیٹھی ہو تو سایہ ہو جاتا نہیں؟ آخر وجہ بتائیں۔ 30 سال گزر گئے سایہ کے ساتھ، اب مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھنے آئی ہے۔ باقی بھی 10-20 سال گزر جائیں گے، بھی کوئی سایہ وایا کوئی نہیں خام خواہ کے لیے۔ دیوار کے نیچے بیٹھو گی تو سایہ ہے، نہیں بیٹھو گی تو نہیں ہے۔ ایسے لوگوں نے بنا رکھا سایہ ہے، اس پہ اثر ہے، اس کو جی ہوائی مخلوق نظر آتی، سب جھوٹ ہے۔ میں نے اہل کتاب لڑکی سے شادی کی ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، وہ مسلمان ہونا نہیں چاہتی، شادی ٹھیک ہے، نکاح ٹھیک ہے، آپ کا نہیں ہونا چاہتی نہ ہو۔